اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب آتی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں اللہ کو بھلا کر۔ اسی لیے ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ جتنی مرضی منصوبے بنا لیں، آپ سارے حساب کتاب کر لیں کہ کیسے سب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، مگر پھر بھی اس زندگی میں سب کچھ آپ کے منصوبے اور حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاخیر ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، اور کبھی کبھار تو سب کچھ اس منصوبے کے الٹ ہو جائے گا جو ہم نے بڑی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو ماپ تول کر بنایا تھا۔
تب کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تب ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے رب سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے منصوبے ساری غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں حق کی طرف لے جائے گا اور ہمیں ہماری بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی محبت اس محبت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کے رب سے ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی نیند سے بہت محبت ہے تو آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد اور فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو میوزک سننا بہت پسند ہے تو آپ قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیں۔ اگر آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ دنیا کی ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آپ پر غالب آنے لگے، آپ نے فوراً اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، پھر چاہے وہ بھوک ہو، نیند ہو، پیسہ ہو یا پھر کوئی انسان ہو۔ ہمیں اللہ سے اکثر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر شر کو خیر میں بدل سکتا ہے اور ہر بری چیز کو ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں وہ چیز بہتر بنا کر کیوں نہیں دے دیتا جو ہمارا دل چاہتا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے منصوبوں کا ناکام ہو جانا، ہماری پسندیدہ نوکری کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا، ہماری اس شخص کے ساتھ شادی نہ ہو پانا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں آزمانے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور زندگی میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری آزمائش کا بہتر صلہ اور بہترین نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزائی کلام اترا ہے اس سورہ میں جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ تو تم بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا دو، قرآن ایسا پڑھو کہ راتیں گزر جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، نماز ایسی ہو کہ ارد گرد نور چھا جائے، دعا ایسی ہو کہ تم مانگو اور آسمان سے کن کی آوازیں آنے لگے۔ یقین کیجئے کہ تکلیفوں کے باوجود بھی خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اللہ کے راستے پر چل دیجیے، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دل بھی بیمار ہوتے ہیں، اداسی، بے سکونی، مایوسی، غم، رنج و تکلیف،
یہ بھی مرض کی طرح ہمیں اندر سے بیمار کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں دل کے ان امراض سے شفا دینے والا ہے۔ ابھی آپ کے دل کو جو بھی روگ لگا ہوا ہے، اللہ کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ کے پاس شفا کے وہ نسخے موجود ہیں جو بڑے بڑے طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ سو آپ نے اپنے رب سے ان بیماریوں کی دوا کے لیے دعا کرنی ہے، وہ جلد ہی آپ کے دل کو صحت یاب کر دے گا اور آپ کے دل کے ہر مرض کو دور کر دے گا۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکیلی ہیں، جبکہ آپ کا رب روز آپ کو دن میں 5 دفعہ ملاقات کا بلاوا بھیجتا ہے؟ اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر کے اکیلے آپ خود ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ اللہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، اور سب سے بڑھ کر صبر کرنا، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ جب اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت نے بھی نہیں۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ سمجھنے میں
اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ کتنے سال لگا دیتے ہیں ہم کہ شہ رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں، کتنے سال لگا دیتے ہیں شہ رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے اور انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے اللہ کی، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو دل میں بسائے بہت زور و شور سے دعائیں تو مانگتے ہیں مگر اپنے حصے کی محنت اور جستجو کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے بھی انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو حقیقت میں ان القابات کے حقدار بھی ہوں۔ اس لیے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعاؤں اور ذکر سے مدد ضرور لیں مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے حصہ کی محنت کرنا بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو نوازے اس پر دل سے شاکر ہونا سیکھیے تو وہ اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد جب آج منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تو منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے
اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ بہت جلد تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی آپ کا دل دکھائے اسے بھی دعا دیں، یہ آپ کے ظرف کو بڑھاتی ہے اور شکوے کو کم کرتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا اس نے مجھے یہ کہا، وہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ نصیب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے خیر کی دعا کیوں نہ کریں؟ انسان جو دوسروں کو دیتا ہے وہی اس کے پاس لوٹ کر آتا ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو، محبت ہو، نفرت ہو یا پھر کسی کو دی گئی دعا۔ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو، کسی کی دی گئی دعا آپ کا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ آپ کا نصیب کسی کی دعا کا منتظر ہو۔ اس لیے نیت کر لیں، جس زبان سے ہم شکوہ کرتے ہیں اس سے کسی کی بھلائی کی دعا کریں گے۔ خدا ہم سب کو ہماری نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کبھی منظر تصور کیا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کیسا محسوس کیا ہوگا؟ جب دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا، جب اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں اپنی دعا میں، وہ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے اور نہ کوئی جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز الگ ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پاتے ہم۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک اور بنجر پن کے لیے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور عنایتوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں۔ ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس سے رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے۔ 7 سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلائے غم کو راحتیں عطا کرنے والا، آپ کا دل نہیں دیکھے گا کیا؟ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر اونٹ سے نکلنے والی سسکی، ذہین کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال وہ جانتا ہے، اس سے کہا جائے وہ سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر منظر بدل دے گا کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے اور تڑپ والے آنسو۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے اور بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، جتنا آپ کا جذبہ خالص ہے، جتنا آپ کا اللہ پر یقین ہے، اللہ آپ کی ہر بات پر کن کہے گا۔ نیت صاف ہو، اللہ پر توکل کریں۔ میں آپ کو کہتی ہوں اللہ پھاڑ دے گا سارے پہاڑ آپ کے لیے، اور آپ کے لیے وہاں سے رزق نکالے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک اڑا لے جائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن تب جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور توکل کب آتا ہے؟ اصل ٹیسٹ اس کا تب ہوتا ہے جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غم کے پہاڑ تو ہم پر ہی ٹوٹے ہیں، باقی سب تو خوش ہیں۔ جب آپ کو ایسا لگے تو آپ نے اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے، آپ نے ایسے ہی اس کو فیس کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ جسے وہ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور جو دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی نعمت ہم سے چھن نہ جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔
دنیا میں بہت سے ایسے بیمار موجود ہیں جو اپنی آنکھوں کی پلکیں نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دن میں کتنی بار پلکیں جھپکتے ہیں؟ کبھی نوٹ کیا ہے کہ آنکھ کا کھل جانا اور بند ہو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے؟ کہ آنکھوں میں بینائی کا نور ہے، کانوں میں سماعت کی مانند ہے، زبان الفاظ ادا کرتی ہے، ہاتھ طاقت رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ہم چیزیں تو گنتے ہیں جبکہ ہمیں نعمتیں شمار کرنی چاہیے جو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کم از کم ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا تو کرنا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھیں، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں نا، انہیں عرش والا تھام لیتا ہے، پھر ان کے اندر لوگوں کی چاہت نہیں رہتی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ان کے نرم دل کی وجہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر۔ جب تمہیں کب سے سن رہا ہے تو جان لو کہ اللہ ہر کسی سے اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔
وہ اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ دعا جو آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ نے اپنے کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اللہ کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اداس ہو، پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، زندگی تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو نا؟ لیکن ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے تب بھی موجود ہوگی، اس کی رحمت تمہاری پوری زندگی سنوارنے کو کافی ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا لمبا انتظار کر رہے ہیں، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اللہ پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموش، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے، اور وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے، آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے
اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں، سلگتے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنے ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ آپ کا رزق پہلے سے ہی مقرر ہے، اس لیے ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آمدنی، ہمسفر، کامیابی، خوشی، اولاد، اس سب کا کنٹرول صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں اور باقی کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، خود پر دباؤ مت ڈالیں۔ جو آپ کا ہے وہ تب تک آپ کے لیے رکے گا جب تک وہ آپ تک پہنچ نہیں جاتا۔ ایک دن آئے گا جب آپ بیٹھ کر ان دنوں کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو یوں ہی بلا وجہ پریشان ہوا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کے حق میں بہتر کر دیا ہے۔ آج آپ جس پریشانی پر اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کل کو آپ اسی پریشانی کے بارے میں سوچ کر ہنسیں گے کہ وہ پریشانی اللہ کے کن کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو زبان نہیں دل دعا دیتے ہیں، یقیناً وہی لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ لوگ ہمارے لیے خود دل سے دعا کریں، نہ کہ ہمیں انہیں کہنا پڑے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے دعا کرنے والوں کو چھوڑ جائے۔ اے اللہ، ہمیں تیری مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والا اور خلوص دل سے لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے والا بنا دے، آمین۔